میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ دیوی اور سجنوں، حضرات و خواتین، آپ جان رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کسی مرد اور عورت کے لیے ہے تو اس کی اولاد ہے۔ اولاد کی قدر و قیمت ان سے پوچھئے جن کے 12 سال کے بعد بھی جن کے گود میں بچہ نہیں آیا ہو، ان سے پوچھئے۔ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، دنیا کی حسین شاہکار ہے، اور اس کو تراشنا اساتذہ کا کام ہے۔ اور اس وقت یہ پیغمبرانہ عمل جو ڈی پی ایس اسکول کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے، قابل قدر اور قابل فخر ہے۔ میں لوٹ کر اپنے بچپن میں جاتا ہوں تو مجھے آج سے 50 سال پہلے کا وہ بچپن میرے سامنے میں ہے، جب اس طرح کا فنکشن پورے کشن گنج ضلع نہیں بلکہ پورے سیمانچل اور بہار میں ایک اکیلا اسکول تھا جہاں اتنا رنگا رنگ پروگرام ہوتا تھا، جہاں اس وقت شہر میں سناٹا ہوتا تھا، فلم ہال خالی رہتے تھے۔ میری مراد ہے انسان اسکول سے کہ ڈاکٹر سید حسن صاحب نے اس علاقے میں پرائیویٹ ایجوکیشن اور پرائیویٹ اسکولنگ کی اس سے پہلی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے بچوں کے اتنے حسین اور پاکیزہ پروگرام دکھائے کہ لوگوں نے اشش کیا، اور آج پورے ہندوستان میں انسان اسکول کے نام سے کشن گنج کو شہرت ملی۔ مجھے ڈی پی ایس میں کئی بار دعوت ہوئی، میں مجرم ہوں، میں نہیں آ سکا، اور بڑا خوش قسمت ہوا آج کہ میں ڈی پی ایس کے اپنے مکان میں اور اپنی 4 دیواریوں میں اس اسکول نے اپنا مکان حاصل کر لیا ہے اور اپنا مقام حاصل کر لیا ہے، تب مجھے یہاں آنے کا موقع ملا ہے۔ اور ان کے جو پروگرام اب تک ہم نے دیکھے ہیں اور جتنے بچوں کو اس نے اچھی تعلیم دی ہے، میں اس کے لیے ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ دیکھو پیارے بچوں، اے پی جے عبدالکلام کا نام تم اکثر زبان پر لیتے ہو، اور انہوں نے کہا سپنا وہ نہیں ہے جو آدمی سوتے ہوئے دیکھے، سپنا بند آنکھوں سے نہیں بلکہ کھلی آنکھوں سے دیکھے، خواب وہ خواب ہے جو انسان سوتے ہوئے نہیں دیکھے، بلکہ خواب وہ خواب ہے جو انسان کو سونے نہیں دے۔ اور آج یقیناً ہے کہ ہمارے بچے بہترین خواب دیکھ رہے ہیں، ہمارے والدین اپنے بچوں پر بے انتہا پیسے خرچ کر رہے ہیں، لیکن میں ایک بات کا قائل ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایجوکیشن فار آل کا نعرہ دیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ نے اس ہدف کو، اس ٹارگٹ کو حاصل کر لیا ہے، اور اپنے بھارت میں اور بالخصوص بہار اور سیمانچل میں تعلیم کے معاملے میں اب بھی ہم پیچھے ہیں۔ اس قسم کے جو اسکولز ہیں وہ گاؤں اور شہر کے 5% لوگوں کے بچے پڑھ سکتے ہیں، 95% بچوں کے لیے آج بھی سرکاری اسکول ہے۔ افسوس کہ آزادی کے 75-76 سال کے بعد بھی بچوں کی بنیادی تعلیم، بیماروں کی صحت کے مراکز کو ابھی تک حکومت قائم نہیں کر سکی، اور ایسی صورتحال میں جبکہ بہار کے پاس مائنس نہیں ہے، معدنیات نہیں ہے، ان کے پاس جو سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ ہیومن ریسورس کا ہے، کہ انسانوں کو تراشے اور ان کو اچھی تعلیم دے کر اس ملک میں اچھی ملازمت، اچھے کاروبار، اچھے سائنٹسٹ بنانے کا ہنر سکھائے، اور اس معاملے میں بھی یہ علاقہ پیچھے ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اگر بچوں کو تعلیم کے لیے اپنے ٹیچر کے حوالے آپ نے کیا ہے گارجین حضرات، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ 90 لا رہا ہے کہ نہیں، 95 لا رہا ہے کہ نہیں، 99 لا رہا ہے کہ نہیں، 100 لا رہا ہے کہ نہیں، اگر آپ صرف اپنے بچے کے رینکنگ کو دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ ہر بچے میں الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے، ان کے جو اکیڈمک مارکس ہوتے ہیں وہ کم و بیش ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اسکول کا جو رینکنگ کیجئے وہ یہ دیکھیے
کہ میرا بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے اس نے اچھی تہذیب سیکھی کی نہیں, اچھی ٹریننگ اس کی ہو رہی کی نہیں, مورلٹی اس بچے کی کیسی ہے, مورل ویلیوز کا پابند کیسا ہے. اس لیے کہ تعلیم صرف اکشر کا گیان نہیں, اگر انسان تہذیب یافتہ نہیں ہو, سویلائزڈ نہیں ہو, سبر نہیں ہو, تو ایسے تعلیم سے سماج کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ بغیر تربیت کے تعلیم بغیر روح کے ایک جسم ہے, اور تربیت نہ ہو تو تعلیم ایک بے لگام کا گھوڑا ہے. اس لیے آپ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں اگر کہ میرا بچہ اور میری بچی اچھے اکیڈمک پوزیشن حاصل کر لے گا تو بڑا کامیاب ہو جائے گا. ہاں ممکن ہے وہ بچہ میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے کامیاب ہو سکتا ہے, دولت کما سکتا ہے, عزت پا سکتا ہے, شہرت پا سکتا ہے, لیکن اگر اچھا انسان وہ نہیں بن سکا تو اس علم سے سماج کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے آپ یہ کہیں گے کہ صرف پڑھنے سے سماج اچھا ہو جائے گا, مجھے معاف کیجیے, مجھے کہنے نہیں دیجیے کہ صرف پڑھنے سے سماج اچھا نہیں ہو سکتا. دنیا میں ایجوکیشن کے بارے میں جو سب سے بڑا سلوگن ہے وہ سلوگن ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1450 سال پہلے جبرائیل امین کے ذریعے سے کہا گیا. ابھی جس دیش میں ہم بستے ہیں یہاں 2008 میں قانون آیا ایجوکیشن فار آل, RTE آیا 2008 میں, لیکن پیغمبر اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طلب العلم و فریضۃ, کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اور جو تعلیم کے بارے میں بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم پڑھو نہیں صرف, بلکہ اقرا بسم ربک الذی, اقرا کے ساتھ رب جوڑ دیا گیا ہے, یعنی ربانی ہدایتوں کے مطابق پڑھو. میں اصل جو بات کہنا چاہتا ہوں, میں اکثر ایک تمثیل دیتا ہوں, ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ لوہے کا گھر کا میں آپ کا کوئی ٹکڑا ہو, اور وہ لوہے کا ٹکڑا اگر کباڑ والے کو بیچیں گے تو 1 کلو کی قیمت وہ 25 روپے دے گا. لیکن جب لوہار اسے خرید لیتا ہے, اس کے 10 ٹکڑے کرتا ہے, اسے بھات میں جلاتا ہے, ہیمر سے پیٹتا ہے, اس کو ایک شیپ دیتا ہے, اور وہ چاقو 10 ہو جاتا ہے, تو 10 چاقو کم سے کم قیمت میں بکے تو 50 روپے ایچ اگر قیمت ہوتی ہے تو 10 چاقو کی قیمت 500 روپے ہوتی ہے. جب تک وہ ان پڑھ تھا اس کی قیمت 25 روپے تھی, اب پڑھ لکھ لیا تو اس کی قیمت 500 روپے ہو گئی. لیکن یہی چاقو آپ کے بچوں کے ہاتھ میں ہے تو انگلیاں کاٹ دیتا ہے, یہی چاقو ماؤں کے ہاتھ میں ہے تو سبزیاں کاٹ دیتی ہے, یہی چاقو اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے تو وہ آپ کے زخم, آپ کے گھاؤ کی پیپ نکال کر آپ کو صحت بخش دیتا ہے. لیکن غلطی سے اگر یہی چاقو کسی ڈاکو کے پاس ہو جائے, اس چاقو سے وہ گردن اتار لیتا ہے. چاقو کا استعمال اسے اچھا بناتا ہے, اس کا استعمال اسے غلط بناتا ہے. ایجوکیشن کا بھی مطلب یہی ہے کہ ایجوکیشن, علم ہی انسان کو انسان بنا دیتا ہے, علم ہی شہروں کو ویران بنا دیتا ہے. علم پہ نہ ہو اگر خوف خدا غالب, علم استاد کو بھی شیطان بنا دیتا ہے. یہ جو استاد کو شیطان بنانے والا علم ہے, آپ کہیں گے کہ پڑھنے لکھنے سے سماج اچھا ہو جائے گا. آپ یہ مجھے بتائیے کہ جتنے اسکینڈلز ہو رہے ہیں ملک میں, اس میں کلو, اس میں ملو, اس میں رمضانی, اس میں بھدو کتنے لوگ ہیں؟ ان پڑھ ہے. ہیرو سیما پر جن لوگوں نے بم برسائے, کیا وہ بھینس کے چڑھوائے تھے؟ وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. ابھی جو فلسطین کو جنہوں نے بےمانوں نے برباد کیا, کیا وہ کم پڑھے لکھے لوگ تھے؟ ملک میں جو رشوت کی بنیاد پر غریبوں کی اسکیم کھا جاتا ہے, کیا وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ جو ڈاکٹر عورتوں کا ایبورشن کراتا ہے, بچوں کو جان سے مارتا ہے, کیا وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کیا جو شکشک تنخواہ لے کر آپ کے بچوں کو نہیں پڑھا تھا, کیا وہ کوئی ان پڑھ ہے؟ نہیں. صرف پڑھنے سے نہیں ہوگا, پڑھنے کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ہونا چاہیے, پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیانتداری بھی ہونی چاہیے. ایسے کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیے, لیکن ہمارے بچوں کو مہذب اور تربیت یافتہ بنائیے. اگر یہی کام میری ماؤں نے کیا,
اور آپ نے کیا تو یقیناً یہ بچہ گاندھی بھی بنے گا, یہ نہرو بھی بنے گا, یہ مولانا آزاد بھی بنے گا. ور نہیں, آپ نے صرف تعلیم دی, تربیت نہیں دی, یہ لٹیرا بھی بنے گا, یہ ڈاکو بھی بنے گا, اور جہیز کے لیے بیٹیوں کو تڑپانے والا, زہر دے کر مارنے والا بھی بنے گا. اس لیے خاص کر میں بیٹیوں سے, چونکہ مائیں یہاں پر ہیں, میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت بیٹیوں کو اگر کسی جنگل سے گزر جائے, درندوں سے اتنا ڈر نہیں ہے جتنا جہیز کے لالچی کتوں اور درندوں سے ڈر ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل کو, ماؤں کو, اگر آپ ان ظالموں سے بچانا چاہتے ہیں تو تلواریں اس کی کا تحفظ نہیں کر سکتی, قلم ہی تلوار ہے جو اگر بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں گی تو سماج کے ان ظالم مردوں کا وہ مقابلہ کر سکتی ہیں. بچوں کے کردار میں ماں کا بڑا رول ہے. میں دو بات کہہ کر آپ سے جدا ہو جاؤں گا. ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا آئنسٹائن بنے, ہر ماں یہ چاہتی ہے میرا بیٹا آزاد بنے, میرا بیٹا گاندھی بنے, لیکن چاہیے کہ تمناؤں سے تقدیر نہیں بدل سکتی جبکہ اس کے پیچھے آپ کوشش نہیں کریں گے. میں دو ماں کی مثال دینا چاہتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا بڑے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. چھوٹا سا بچہ جب پڑھنے جا رہا تھا تو ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. اور ڈاکوؤں نے جب قافلے کو لوٹا تو چھوٹے سے عبد القادر نے سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے, تو عبد القادر نے کہا میرے پاس بھی 40 اسرفیاں ہیں. ڈاکوؤں نے جب تلاشی لی تو واقعی 40 اسرفیاں تھی. کہا بیٹا تم نبی بولتے تو کام چل سکتا تھا, تم کہتے کہ میرے پاس میں بچہ ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, میں تمہیں چھوڑ دیتا, اب تو میں تمہاری اسرفیاں لے لوں گا. تو عبد القادر نے کہا میری اسرفیاں تم لے سکتے ہو, لیکن میں اپنی ماں کی نصیحت پر ہوں, میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس ننھے سچے سپاہی نے ڈاکوؤں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا. کیا بیٹیوں اور بہنوں, کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں؟ مولانا ڈاکٹر علامہ اقبال, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, جس نے نظم لکھی اور جس نے کمال کی شاعری کی, شیکسپیئر ہے اردو کا, اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ میرے بچے اچھے بنے, صرف ٹیچر کی ذمہ داری نہیں ہے. مولا ڈاکٹر علامہ اقبال کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا, اے شوہر نامدار, میں غربت میں جی لوں گی, آپ جس پیسے سے جڑے ہوئے ہیں اس پیسے کی کمائی مجھے حلال نہیں لگتی, آپ یہ کام چھوڑ دیجئے. نہیں چھوڑا. علامہ اقبال ماں کے جسم میں تھے, اور جب علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی تو علامہ اقبال کی ماں نے اپنی بالیاں بیچی اور بکری خریدی, اور علامہ اقبال کو دودھ نہیں پلایا بلکہ بکری کا دودھ پلایا. شوہر نے کہا دودھ پلاؤ. کہا میں کل تک مجبور تھی, جو رزق میں حلال نہیں سمجھتی ہوں, کل تک مجبور تھی کہ بچہ کی پرورش ہو رہی تھی, اب میرا بچہ میرے جسم سے جدا ہو گیا ہے, جب تک میرا رزق حلال نہیں ہوگا میں اپنے بچے کو سینے سے نہیں لگاؤں گی, بکری کا دودھ پلاؤں گی. چنانچہ جانتے ہو کہ چند دنوں کے درمیان میں اس کے باپ نے وہ پیشہ چھوڑا, تب علامہ اقبال کی ماں نے اسے سینے سے لگایا, تب اتنا بڑا شاعر پیدا ہوا. رشوت کے پیسے, بے ایمانی, غیبت اور چغلی بولنے والی عورتیں اگر یہ چاہتی ہیں کہ میرا بچہ بھی ہونہار ہو جائے, یہ سپنا ہو سکتا ہے, یہ ساکار نہیں ہو سکتا ہے. بچہ پڑھ لکھ بھی لے گا تو بڑھاپے میں آپ کا سہارا نہیں بن سکتا ہے. اس لیے اچھے بچوں کی تعلیم کے لیے گاندھی نے کیا کہا تھا, ماں نے کیا کہا تھا. گاندھی جب انگلینڈ جا رہا تھا کہ بیٹا گاندھی تو انگلینڈ جا رہا ہے, میں نے سنا ہے بیٹا کہ ناری اور شراب بہت سستی ملتی ہے, بیٹا ناری اور شراب کو کبھی قریب آنے مت دینا. ماں کی نصیحت نے گاندھی کو گاندھی بنا دیا. بہت سارے بیٹے گئے تھے لندن, وہ گاندھی نہیں بن سکے. آج بھی جو بچے پڑھنے جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بیٹا ڈاکٹر بن جانا, فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, فلاں کا بیٹا UPSC نکال لیا, BPSC سے نکال لیا, بیٹا آفیسر بن گیا, تم کو بھی کمانا ہے, مکان بنانا ہے. یقیناً یہ خواہش ہونی چاہیے, لیکن میری بہنوں اور میری بیٹیوں یہ ضرور کہنا کہ بیٹا تم پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بننا, پھر بعد کو ڈاکٹر بننا, پھر بعد کو پروفیسر بننا. تم اگر اچھا انسان نہ بن سکے بیٹا تو تمہارا ڈاکٹر اور پروفیسر بننا کسی کام کا نہیں. ہم امید کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بہتر انسان دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں کئی عزیز ہمارے یہاں علی رضا صدیقی صاحب کو بھی ابھی دیکھ رہا ہوں میں, اظہر بھی ہیں اور کئی بابر بھی ہیں اور ہمارے منہاز بابو بھی ہیں. یہ لوگ شروع بھی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو بات کو آیا, یہ چند درد مندانہ پیغام ہے یا میری گزارش ہے اسکول والوں سے بھی کہ آپ کلچرل پروگرام کے نام پر
آپ تخلیقی پروگرام دکھائیے, بچوں کا اپنا کریشن ہو, اور ریکارڈ کا پروگرام بھی کرائیے, لیکن بچے کا اپنا سیلف کریشن والا جو پروگرام ہوگا بچوں کے کردار سازی میں زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور آپ لوگ نفسیات کے بھی ٹیچر ہیں, بہتر کام آپ لوگ کر رہے ہیں. ہم دل کی گہرائی سے آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے قلیل عرصے میں کشن گنج کو ایک بہترین تعلیمی ادارہ دیا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں آصف صاحب, صرف رب سے دعا کرتا ہوں کہ آنکھیں ترستی تھی جن کے دیدار کو ہر دم وہ گل کھلا ہے میرے چمن میں, آؤ مل کے کریں دعا اس کے لیے, پھر نہ آئے کبھی خزاں میرے چمن میں. بہت بہت شکریہ. سلام آداب.